السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی ایک آیت مقدسہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیت۔ اب ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ حضرت اس تعلق سے کسی شہید کا کوئی واقعہ ہو تو ذرا آپ ارشاد فرما دیں۔ تو دیکھیے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، فضائل سید الشہداء میں ملتا ہے۔ فضائل سید الشہداء، سید الشہداء کون ہے؟ تو سید الشہداء کا لقب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ ان کے تعلق وہ فضائل سید الشہداء میں ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ سرزمین عرب میں غزوہ احد جب وجود میں آیا، یعنی کہ جب جنگ احد لڑی گئی تو جنگ احد کو ہو کر کے بھی 46 سال کا زمانہ گزر چکا تھا۔ جنگ احد کو 46 سال کا زمانہ گزر چکا تھا، تو 46 سال کے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت تھا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں جو میدان احد کے برابر سے ایک نہر کی کھدائی ہوئی، تو جب نہر کی کھدائی ہو رہی تھی میدان احد کے برابر سے، تو اس میں کچھ شہیدوں کی قبریں کھل گئیں، اور جب قبریں کھلی تو اہل مدینہ نے دیکھا اور جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب نے دیکھا کہ تمام شہدائے اسلام کے کفن تک سلامت ہیں۔ کتنے سال کے بعد؟ 46 سال کے بعد۔ 46 سال کے بعد تمام شہدائے احد کے کفن کو سلامت پایا گیا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ کفن تو سلامت تھے ہی، ان کے بدن بھی تر و تازہ تھے۔ 46 سال کے بعد کفن بھی صحیح سلامت ہے، بدن بھی تر و تازہ ہے، اور انہوں نے اپنے اپنے ہاتھ اپنے زخموں پر رکھے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا جاتا ہے کہ جب ان کے ہاتھ اٹھائے جاتے تو زخموں سے خون نکل آتا، تو پھر ہاتھ وہیں رکھ دیے جاتے۔ مطلب 46 سال کے بعد بھی ان کے جسموں کے اندر سے، ان کے زخموں سے خون نکل رہا ہے، تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے پرسکون نیند یہ سوئے ہوئے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا جو بیان کر رہے ہو اس کا کوئی حوالہ ہے؟ تو دیکھیے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ اس کا حوالہ ہے سبل الہدا، اور اس کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 252، کتاب المغازی للوقادی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 267، دلائل النبوہ للبہقی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 291۔ یہ 3 معتبر کتابوں کے حوالے میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے ہیں، کہ یہ 3 معتبر کتابوں کے حوالے ہیں جو میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دیے۔ اب دیکھیں آپ کہ جو شہید ہیں وہ سب اپنی قبروں میں زندہ ہیں، قرآن اس کا اعلان کر رہا ہے۔ اور دیکھیں جس چیز کی دلیل قرآن دے دے، اب ہمیں کسی بھی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ بھئی قرآن میں جو مسئلہ موجود ہے اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تمام شہداء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اچھا یہ شہدائے احد کے تعلق سے میں نے بتا دیا، قبر کھل گئی، کفن بھی سلامت، جسم تر و تازہ، اپنے زخموں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، ہاتھ ہٹایا جاتا تو زخموں سے خون نکلتا۔ یہ ساری چیزیں 46 سال کے بعد ہوتی ہیں۔ 46 سال کے بعد، یعنی غزوہ احد کو 46 سال گزر چکے تھے، اس کے بعد یہ سارا معاملہ دیکھنے میں آیا۔ اب اندازہ لگائیے 46 سال کے بعد اگر وہ مردہ ہو گئے ہوتے تو کیا ان کے جسم صحیح سلامت ہوتے؟ اگر وہ مردہ ہو گئے ہوتے ان کے جسموں میں خون باقی ہوتا؟ نہیں۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری علامتیں یہ بتا رہی ہیں کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، لیکن وہ اپنی قبروں میں سب کے سب زندہ ہیں۔ عقیدہ یہی رکھیے کہ اللہ کے تمام یہ جتنے بھی شہداء ہیں، شہدائے اسلام، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اچھا جب شہدائے اسلام زندہ ہیں تو پھر انبیاء کرام زندہ کیسے نہیں ہیں؟ انبیاء کرام تو بدرجہ اولا اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور جب انبیاء کرام زندہ ہیں تو پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے مردہ ہو سکتے ہیں؟ ہمارے امام نے تو اس انداز میں بیان کیا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ،
میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تمام نبی زندہ ہیں، تمام رسول زندہ ہیں، تمام شہدائے اسلام زندہ ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سب کے سب زندہ ہیں۔ اللہ پاک اسی عقیدے پر زندگی اور اسی پر موت نصیب کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔